اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان جماعت دہم تاریخ پاکستان کے پارٹ 2 کے تیسرے لیکچر کا آغاز۔ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کا دور۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا تھا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اسٹوڈنٹس، ضیاء الحق نے مارشل لا کیوں لگایا؟ وہ کون سے حالات تھے؟ تو آئیے اس کا پس منظر آپ کو بتاتی ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے طرز حکومت اور اس کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام بہت زیادہ عدم اعتمادی کا شکار تھی، خصوصاً ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی اور لیبر اصلاحات اور زرعی اصلاحات اور دیگر اصلاحات جو انہوں نے کی تھیں، اس کی وجہ سے نہ صرف عوام بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی ہی پارٹی کے اندر بھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عدم اعتمادی پیدا ہو چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ملک میں احتجاج شروع ہو گئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پالیسیوں اور طرز حکومت پر نظر ثانی کرنے کے بجائے عوام پر فوج کے ذریعے سختی کرنا شروع کر دی۔ 1977 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا، جس کے سربراہ مولانا مفتی تھے۔ جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ابھی مذاکرات جاری تھے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 سے اگست 1988 تک تقریباً 11 سال ملک پر حکومت کی۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ اب ہم 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں اسلام کو پھیلانے کے لیے کیے گئے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ضیاء الحق نے کیا کیا اقدامات اٹھائے۔ سب سے پہلا ہے کہ شرعی عدالتوں کا قیام۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بنچ قائم کر دیے گئے۔ ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ 1980 میں شریعت بنچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو ماتحت عدالتوں کے خلاف فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا۔ شرعی حدود کا نفاذ۔ حدود حد کی جمع ہے۔ شرعی حد سے مراد ایسی عبرتناک سزا ہے جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت پکڑیں۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے، یعنی کہ جو بھی کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہوگا تو اس کو اسلام کے مطابق سزا دی جائے گی۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی تھی، یعنی ایسی کونسل بنا دی گئی جو صاحب استطاعت لوگوں سے رقم وصول کریں اور مستحقین کو وہ رقم جو ہے پہنچائیں۔ انہوں نے 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع و نقصان کی بنیاد پر کھولے گئے کھاتے اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ نماز کا اہتمام۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز، سرکاری دفاتر
ہر جگہ پر ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا، لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا 7 پوائنٹ ہے احترام رمضان آرڈیننس۔ آرڈیننس سے مراد وہ ضابطہ ہوتا ہے جو حکومت فوری طور پر خاص ضرورت کے تحت وقتی طور پر نافذ کرتی ہے۔ رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ دینی مدارس۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد بھی دی جاتی تھی۔ ان اداروں کی اسناد کو ایم اے کے برابر درجہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عربی کی لازمی تعلیم۔ اسکولوں میں 6ٹھی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا۔ شریعت فیکلٹی کا قیام۔ فیکلٹی کا مطلب ہے عملہ یا شاخ، اور یہ پڑھانے والا عملہ یا شاخ بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ وہ اہم پہلو تھے جو جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں کیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے 1977 سے 1988 کے درمیان نفاذ اسلام کے سلسلے میں کی گئی کوششوں کا ذکر کریں۔ تو اس کا جواب آپ لوگ یہاں سے 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے 11 پوائنٹ یہاں پہ شریعت فیکلٹی کا قیام، یہاں تک آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ امتحانی نقطۂ نظر سے بھی یہ سوال بہت اہم ہے، اور آپ لوگوں نے اسے ایسے یاد کرنا ہے کہ دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہ رہے۔